بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی مفلس کون؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس شخص کون ہے؟ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درم و دینار مال و دولت نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازیں، زکوٰۃ، روزے اور دیگر عبادات لے کر آئے گا، حاضر ہوگا، بلکہ اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، تو وہ تمام لوگ اس شخص سے جس کے بعد بہت ساری نیکیاں ہوں گے اپنے حقوق طلب کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص جو نیک ہوگا، جس کے پاس بہت سارے اعمال ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں سے جن لوگوں کے حقوق ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں سے اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ جب اس کی نیکیوں میں سے اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے اور پھر حقوق باقی ہوں گے اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی اس کے پاس نیکی کوئی باقی نہیں ہوگی اور لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ اس شخص کے جس کے حقوق ہیں اور اس شخص پر جس کے پاس بہت ساری نیکیاں تھیں، جب نیکیاں ختم ہو گئی تو اس شخص کے گناہ جس کے حقوق ہیں اس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لاد دیے جائیں گے۔ پھر اس شخص کے اوپر اتنے زیادہ اس کے گناہ ہوں گے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج دنیا کے اندر جہاں میں اور آپ نماز اور روزہ، زکوٰۃ کی پابندی کریں، وہاں لوگوں کا مال، ناحق مال نہ کھائیں، لوگوں کی عزت تار نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے روز ہمارے پاس اعمال تو ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناحق ان کی عزت تار کرنا، ان کا مال کھانا، ان کو ذلیل کرنا، یہ کل قیامت کے روز کہیں ہماری بخشش و مغفرت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کا مال، ناحق مال کھانے، لوگوں کو ساتھ ظلم، زیادتی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔